تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ۔ اور پھر جس سال حضور آئے نا اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج، یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے، تخلیق مصطفیٰ۔ اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے، چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی
کہ ان کو ایمان عطا کر دیا اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گے، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی سے اس کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا، گیا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ قال نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ السلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین دی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہیے۔ حضور نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا۔ انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ تو آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں
اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجورے نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹھلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ پھر خیبر کا مارکا ہو یا بدر کا مارکا، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی ہو، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے مار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا؟ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا جا رہے ہیں۔ اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں، میں تمہیں نماز کی نصیحت کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے۔ اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی، اب تم اس کو پہنچاؤ آگے۔ پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا، تابعین نے بھی حق ادا کیا۔ ایک مجاہد گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلدل آ گئی، آگے پانی آ گیا، اس نے گھوڑے کی باغ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، میرے مالک، میرے تو جذبے جوان تھے، کیا کروں، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے، اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدریں جس انداز سے پامال کی، ہمارا بیک گیئر لگ گیا، اور آج ہماری جو حالت ہے، آج ہمارا جو دکھڑا ہے کسی سے مت نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی سہانی صبح ہے، ہم نے تجدید عہد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر دیے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں، ایک والدین کے حقوق ہیں، ایک شیخ کے حقوق ہیں، ایک استاد کے حق ہیں، ایک رسول اللہ کے حق ہیں۔ رسول اللہ کے حق کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتباع کی جائے۔ دوسرا حق، حضور سے محبت اور عشق کیا جائے۔ اور تیسرا حق، حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اور چوتھا حق، حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے، حضور کی چوکھٹ پہ حاضری۔